وقت رہتے ہی والدین کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، والدین آپ کے پاس نہ رہے ہو، آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے، سب کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرے۔ آج کا ٹاپک جو والدین ہے، میں والدین کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی۔ آج کل مجھے یہ بات کا نا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ والدین کا آپ کے قریب، آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک وہ 100-200 کلومیٹر دور ہوں، تھوڑی مسافت پر ہوں، لیکن ہوں ضرور، کیونکہ جب آپ پریشان ہوں، آپ دکھی ہوں، آپ کا دل دکھے یا آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکیں۔ میری فیملی پہلے یہیں پر تھی، ہفر میں، یہاں سے 600 کلومیٹر پر۔ 600 کلومیٹر کی مسافت پر تو ویک میں ایک مرتبہ یا پھر منتھ میں ایک مرتبہ ہم وہاں پہ چل جایا کرتے تھے۔ بے شک رات کو جاتے اور صبح کو واپس آ جاتے تھے، لیکن دل کو بہت سکون ہو جاتا تھا، بہت ساری ٹینشن اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی تھی۔ بے شک کوئی کسی کی پریشانی کا یا کسی کے دکھ کا حل نہیں نکال سکتا، لیکن کسی کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، سب پاس ہوں، ان سے مل سکو، بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور بس میں یہی سب سے کہنا چاہوں گی کہ جن کے والدین ان کے قریب ہیں، ان کے پاس ہیں، تو وہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ احساس تب ہوتا ہے جب وہ دور ہوتے ہیں، جب وہ ان کے پاس پہنچا نہیں جا سکتا، جب وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ بس اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت تندرستی دے، میرے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، آمین ثم آمین۔ میرے والد، میری والدہ، ابھی 6 منتھ پہلے وہ یہاں پر آئی بھی تھی، امی بھی آئیں، بھائی بھی آئے، سب آئے، لیکن ابھی 6 منتھ ہو گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ گھر دور دور ہوں بے شک، لیکن ہوں ایسی جگہ پر کہ آپ ان کے پاس پہنچ سکیں، ان سے مل سکیں۔ بس خیر، ہماری فیملی جب حفر میں رہا کرتی تھی، ہم وہاں پر جاتے تھے، رات رک کر پھر اگلے دن واپس آ جاتے تھے۔ تب بھی جانا بہت مشکل ہوتا تھا، بہت مسئلے ہوتے تھے کہ رات کو ہم جائیں گے اور صبح کو ہم واپس آئیں گے، اور ڈیوٹی ٹائمنگ وہ سب، لیکن ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہوتا تھا۔ ماں باپ کا گھر ہوتا ہی ایسا ہے کہ بے شک آپ وہاں پہ جا کے اپنے دکھ سکھ اپنے شیئر نہ بھی کرو، آپ وہاں پہ جا کے بھول جاتے ہو، اپنی ہر پریشانی بھول جاتے ہو۔ میں لاسٹ ویڈیو میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی، اور اس ویڈیو میں بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو بھی ہے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے۔ کل جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی، پارک میں بیٹھی تھی اور میں وہیں پہ وائس اوور کی تھی، اور میرا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ بے شک پہلے میری عادت ہوتی تھی کہ میں لکھتی رہتی تھی پیپر پر، اور لکھ کے پھاڑ دیتی تھی، اور اسی سے میری بھڑاس نکل جاتی تھی، اور یہ میری عادت بن گئی تھی کہ میں نے پیپر بھرتے رہنا، اس پہ لکھتے رہنا، اور پھر واپس ان پیپروں کو پھاڑ کے پھینک دینا۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں میسیج جو ہے وہ ٹائپ کرتی تھی واٹس ایپ پر، کسی کو بھی میسیج ٹائپ کر کے اس سے پہلے کہ اس کو میں سینڈ کروں، میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا، اور اسی سے میری بھڑاس نکل جاتی تھی۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ میں اس طرح سے یوٹیوب پر ہی اپنی بھڑاس نکال لیا کروں گی، یہ میرے لیے بیسٹ طریقہ ہے، کیونکہ خود سے کچھ لوگوں کو ہوتی ہے عادت خود سے باتیں کرنے کی، اور مجھے یہ عادت شاید بچپن سے ہے کہ میں خود سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور اسی طرح سے میری انزائٹی، میری پریشانی، میری ٹینشن ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، تب ٹینشنیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی تھی، اسکول کی ہوئی یا اپنے بچپن کی ہوئی یا بہن بھائیوں کی ہوئی، آپس میں جو بھی بات ہوتی ہے چھوٹی سی باتیں، تو ان کو خود سے ہی باتیں کر کے ان باتوں کا حل نکل جاتا تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، پریشانی نہ بھی ہو وہ پریشانی لگنے لگتی ہے۔ تو بس مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جن پر لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی نندوں کی باتیں کرتی ہیں، اپنے سسرال کی باتیں کرتے ہیں،
लेकिन मैं तो उन सब के पास गई भी नहीं, मैं किसी के पास नहीं गई, मैं सिर्फ अपने घर में ही रही हूँ, अपने ही घर में, अपने बहन भाइयों में, अपनी ही फैमिली में। तो मैं खुद में ही मस्त रहती हूँ और यही ठीक रहता है। आप किसी के पास जाओगे तब भी उसके लिए मसाइल का सबब बनोगे, इससे बेहतर है आप दूर रहो। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी से भी मिलूँ, मैं नहीं मिलना चाहती किसी से भी, सिवा अपने वालिदैन के, अपने बहन भाइयों के, बस। खैर, मेरी किसी बात पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं उन क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा यूट्यूब चैनल आज से तकरीबन 5 साल पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, उसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि उस पर मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते थे, सब्सक्राइबर भी थे। इस पर सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वीडियो रैंक भी कर रही है। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर हम इंसान इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि जो पहले था वो अच्छा था। जैसे हमारी फैमिली पहले इकट्ठी रहती थी ना, हम वहाँ पे जाते थे, हम वहाँ पे बैठते थे, लेकिन वो वक्त पे हम उस वक्त पे ये सोचते थे कि जो आने वाला वक्त होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। हम ये चीज़ नहीं सोचते कि जब हम बड़े हो जाते हैं, आने वाला जो वक्त होता है वो हमारे लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। जो हमारे पास वक्त है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसे इंजॉय करना चाहिए, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उस वक्त हमें वो टाइम जो है वो गलत लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि इस वक्त जो हम पे आजमाइश है उससे बड़ी आजमाइश कभी ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आने वाले वक्त में पता नहीं कितनी कितनी आजमाइशें आनी है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए रास्ते आसान करें और सबको आगे जो वक्त आ रहा है ना, उस वक्त की जो मुश्किलात हैं, उस वक्त की जो ख़राबी है, उस ख़राबी से इंसान को अल्लाह ताला बचाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे का वक्त सेफ़ है। जो पहला वक्त था वो बहुत खूबसूरत वक्त था, लेकिन हम यही सोचते रहे कि आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत होगा, आने वाले वक्त में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पता नहीं था कि सब बिछड़ जाएंगे, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन सबको अल्लाह ताला जहाँ पर जो भी रह रहा है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और आबाद रखे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।